بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الہاد سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اگر ہیں تو وہ کس بنیاد پر ہیں، اور کیا وہی آخری نبی رہیں گے یا اس کے بعد کوئی اور بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ پروگرام ریکارڈ کروایا تھا۔ اسی کو آگے مزید اس کے اندر سوالات ہیں جو کہ ہم شیخ صاحب سے دریافت کریں گے اور ان سے رہنمائی لیں گے۔ تو حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فؤاد بھٹی حافظہ اللہ تعالی، جن سے ہم مزید رہنمائی لیں گے۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ خیریت۔ شیخ صاحب، ہمارا جو سابقہ پروگرام تھا اس کے اندر آپ نے گفتگو کی تھی کہ جو نبوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، نہ کہ انسان کو انسانیت سے ہمدردی کی بنیاد پر اور انسان کے اپنے اخلاق، حسن اخلاق کی بنیاد پر عطا کی جاتی ہے۔ اس طرح تو پھر کوئی بھی جو ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، یا پھر انسانیت کے اندر بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے برگزیدہ، نیک اور معاشرے کے اندر انسانیت کا احساس رکھنے والے اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے ہوتے ہیں اور بڑے نیک اور پارسا ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ان کو بھی نبوت مل سکتی ہے؟ اس بارے میں آپ مزید ہماری رہنمائی کر دیجئے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ دیکھیے، یہ جو دلیل نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے برحق ہونے اور آپ کے آخری نبی اور رسول ہونے پہ دی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا انسانیت میں اور اخلاق میں کامل ہونا، یہ نبی کریم علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اصل میں اس پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ انہوں نے اس کو صحیح سمجھا نہیں ہے۔ یہ ہم ہرگز بھی نہیں کہتے کہ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت اس وجہ سے ملی ہے چونکہ آپ انسانیت اور جو ہے وہ اخلاقیات میں کمال درجے پر فائز تھے، صحیح، بلکہ اصل اس دلیل کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس وقت آپ انسانیت کے کمال جو ہے وہ کمال پہ فائز تھے اور اخلاق کے کمال پہ فائز تھے۔ اور آپ تصور کریں کہ جب ایک انسان اس کمال درجے کو پہنچا ہوا ہو تو کیا وہ جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یعنی جس وقت آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت آپ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، بے شک، اور انسانیت کے کمال اور اخلاق کے کمال کے اندر پہنچنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو نبوت اس وجہ سے ملی ہے یا آپ نے، تو ایک انسان جو ہے وہ کمال کو پہنچنے کے بعد اگر کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، ایک ایسا انسان جو دوسروں کا خیر خواہ ہے، دوسروں کا ہمدرد ہے، جس کو دنیاوی کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، دنیا کا طمع نہیں ہے، شہرت کی کوئی جو ہے بھوک نہیں ہے، وہ شہرت کا بھوکا نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کا، وہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری طرف اللہ نے وحی کی ہے تو اس وقت اس کے دعوے کے اندر اور زیادہ پختگی ہوتی ہے اور اس کا دعویٰ جو ہے وہ اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ایک جھوٹا انسان دعویٰ کرے، ایک کذاب انسان اور ایسا انسان جس کو شہرت کی بھوک ہو یا جو لالچ چاہتا ہو، دنیا چاہتا ہو، طلب چاہتا ہو، مشہوری چاہتا ہو۔ ایسی بات ہرگز بھی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا ہے اس وقت آپ انسانیت کے کمال پر جو ہے وہ اور اخلاق کے کمال کے درجے پر فائز تھے، اور آپ نے اس وقت یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور اللہ نے میری طرف وحی کی ہے۔ تو ایک ایسا انسان جو اس کمال درجے پر فائز ہو اور وہ یہ کہے کہ میری طرف اللہ نے وحی کی ہے، اس سے سوائے سچ کے اور حق کے اور ہم کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ وہ شہرت کی وجہ سے یہ کر رہا ہے یا، اور آپ کی زندگی ساری نبی کریم علیہ السلام کی آپ جانتے ہیں کہ بھوک اور فاقے میں گزری ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کے حالات اور آپ کی زندگی کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ کئی دنوں تک آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو اگر آپ کو دنیا کی غرض ہوتی تو آپ جو ہے وہ دنیا جمع کر لیتے، کتنا مال غنیمت آتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ انسانی ہمدردی اور انسانی جو ہے وہ انسانی خیر خواہی کے لیے آپ دن رات جو ہے وہ محنت اور جستجو کرتے رہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جس کے اندر یہ خوبیاں اور صفات ہیں وہ نبی بن سکتا ہے، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ جب نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے پیغام آنے کا لوگوں کو بتایا ہے اس وقت آپ کمال درجے پر فائز تھے، اور اعتبار اس وقت ہوتا ہے جب انسان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ سچا ہے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ یا انسان سب سے زیادہ سچا ہوگا یا سب سے جھوٹا ہوگا۔ اگر سب سے زیادہ سچا ہے تو اس کا سچ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، اور وہ اگر جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ آج نہیں، کل نہیں، تو 4 دن کے بعد، 2 سالوں کے بعد، 3 سالوں کے بعد وہ نمایاں اور واضح ہو جائے گا۔ جیسے کہ دیگر لوگوں نے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے ان کی
آپ دیکھیں کہ چند سالوں کے اندر ہی ان کا جھوٹ کھل گیا ہے. مسلمہ کذاب ہے، اس کو لوگ آج کذاب کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ کئی اور مدعیان نبوت تھے، اسود انسی ہے اور کئی لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کا جھوٹ ان کے خاندان والے، ان کے قبائل اور ان کے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کے سامنے کھل گیا ہے. تو امت اتنی دیر گمراہ نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نعوذ باللہ جھوٹا ہو اور وہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب کر رہا ہو کہ میری طرف اللہ نے وحی کی ہے، اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ اس کے پیروکار ہوں اور اس کے دین کو غلبہ مل رہا ہو، اس کے پیروکاروں کو غلبہ مل رہا ہو، اور اس کے جو منہج اور طریقہ اور اس کا دین جو ہے وہ پھیلتا ہی جا رہا ہو. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ یہ اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ اس کو جو اتنی شہرت مل رہی ہے، اتنی جو ہے وہ اس کے فالورز اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، آئے دن کم نہیں ہوئے، تو یہ اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے. جھوٹا ہو تو جب جھوٹ کھل جاتا ہے تو اس وقت پھر لوگ جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں اس کو. بلکہ یہ تو اگر ہم جو تاریخ کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں دیکھیں ہم، تو نبی کے اوپر بھی آزمائش ہوتی ہے کہ نبی نے باقاعدہ اللہ کے پیغام کو جب پہنچانا ہوتا ہے تو لوگ اعتراض یہ امانت کرتے ہیں. ہے، یہ امانت ہے. امانت کے ساتھ ساتھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور نبی تسلیم نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی وہ باقاعدہ امتحان لیتے ہیں نبیوں کا کہ آپ معجزے دکھائیں، آپ یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں. وہ بھی باقاعدہ اس کو پرکھتے ہیں کہ آیا کہ سچا نبی ہے کہ نہیں. بالکل ایسے ہی اس کے یہی تو ہم نے بات کی تھی کہ لوگوں کے ہاں سچا اور جھوٹا شخص اس میں فرق کرنے کے لیے دلائل ہیں، اور ان دلائل سے وہ بندے کو پرکھتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کو تمام دلائل سے مختلف طریقوں سے پرکھا گیا ہے. آپ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو اہل مکہ نے آپ کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا کہا تھا. اس کے علاوہ کئی اور جو واقعہ معراج کے اندر انہوں نے بیت المقدس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کہا کہ بتاؤ اس کے دروازے کتنے ہیں، فلاں کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، حالانکہ آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو یہ چیزیں امتحانات لیے گئے ہیں، یہ ایک آزمائش ہے اور امانت ہے. تو جو یہ دعویٰ کرتا ہے اور وہ اس مقام پہ فائز ہو کہ انسانیت میں بھی کمال ہو اور اخلاق میں بھی کمال درجے پر فائز ہو، وہ ایسے دعویٰ نہیں کرے گا. یقیناً اس کی طرف اللہ نے وحی کی ہے تو یہ دعویٰ کر رہا ہے، وگرنہ اس کو پتہ ہے کہ میری جو اتنی عزت ہے، اگر میں جھوٹا دعویٰ کروں گا تو وہ عزت بھی جاتی رہے گی. ایسی آج بھی بعض لوگ جو ہیں وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے کھل جاتا ہے، ان کا راز کو فاش ہو جاتا ہے اسی وقت. آپ دیکھ لیں بے شک فوراً پتہ چل جائے کہ جھوٹا انسان ہے. بے شک. شیخ صاحب، جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ ان مشرکین مکہ نے یا کفار نے مطالبہ کیا باقاعدہ معجزات کا یا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا، آج کے جو ملحدین ہیں وہ ان معجزات کو اور یہ جو جادو ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ مادہ پرست ہیں چونکہ، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ مادی اسباب ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک ہم خود دیکھ نہ سکیں. تو جو معجزات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی کیسے دلیل ہیں؟ دیکھیے، جو معجزات ہیں اصل میں معجزہ جو ہے وہ عاجز کرنے سے ہے کہ جو انسانی عقلوں کو حیران کر دینے والی ایک عجیب اور نئی چیز ہو. تو اللہ تعالیٰ نے معجزات تمام نبیوں کو دیے ہیں. جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے حالات و واقعات کے مطابق. یعنی اس دور کے اندر جو علم اور جو رجحان لوگوں کا تھا اس کے مطابق انبیاء کو معجزات دیے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے زمانے کے اندر جادو عروج پہ تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ جو اژدہا اور ید بیضاء اور یہ اس طرح کے جو معجزات وہ عطا کیے. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو ہے وہ عربی زبان اور فصاحت و بلاغت کا جو ہے ایک زور تھا، اور یہ مطلب کہ عربی اشعار اور ان چیزوں کا ایک آپ سمجھ لیں کہ عروج تھا. ان پر عروج، شعر و شاعری کا بھی، شعر و شاعری کا اور عربی زبان عروج پہ تھی. تو نبی کریم علیہ السلام کو قرآن کریم کا معجزہ دیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی معجزات دیے گئے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا وہ ان کی قوم کے جو علوم یا حالات ہوتے تو اس کے مطابق دیا جاتا تھا. نبی کریم علیہ السلام کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے اور آخری ہونے کے دلائل اس اعتبار سے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے ایسے معجزات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو سنت کونی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سنت کونی یا طریقہ کونیہ ہے اس سے وہ ہٹ کر تھے. مطلب عموماً جو ہم اللہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھتے ہیں اس سے ہٹ کر تھے، جیسے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. اور اس طرح یہ ہے کہ وہ جو معجزات آپ کو دکھائے گئے ہیں آپ کے ہاتھ پر یا جو ظاہر ہوئے ہیں وہ 1-2 تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ چلیں اتفاقی طور پہ ایسا ہو گیا. جیسے کہتے ہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں تکا لگ گیا، ایسی تکے والی تو بات تھی نہیں. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ یہ
20 30 معجزات، سینکڑوں معجزات ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر کیے ہیں، یہ ایک طرح کے نہیں ہیں بے شک کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ جادو ہے، یہ شعبدہ بازی ہے. چونکہ آپ دیکھتے ہیں جادوگر جو ہوتے ہیں عموماً ان کے پاس 2-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو سیم ہر جگہ دکھاتے ہیں، اسی میں ماہر ہوتے ہیں، اسی میں وہ مہارت رکھتے ہیں. آپ ان کو کہنا کہ تھوڑا الگ بدل کے کوئی چیز دکھائیں تو آپ کو نہیں دکھا سکتے. تو اگر اللہ کے نبی ناؤز باللہ جادوگر ہوتے یا کوئی ایسی بات ہوتی تو ایک ہی چیز آپ دکھاتے ان کو. لیکن نبی کریم علیہ السلام کے معجزات مختلف قسم کے ہیں اور ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کیا. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، کھانے کا بڑھنا، پانی کا بڑھنا، اس کے علاوہ جو ہے وہ بیماروں کو شفا ملنا، اور ایسی ایسی بیماریوں سے کہ آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ صحابی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس کا موچ آ جاتی ہے، اللہ کے نبی لعاب لگاتے ہیں اسی وقت، جو جڑنے میں مہینے لگتے ہیں اس کے، یعنی جس کو جڑنے میں اور اس زخم کو گلنے میں، ختم ہونے میں کئی مہینے لگتے ہیں، وہ چند سیکنڈ کے اندر نبی کریم کا لعاب مبارک لگانے سے وہ صحیح ہو جاتا ہے. حضرت علی کی آنکھ جو ہے وہ خیبر کی جنگ کے اندر جیسا کہ معروف ہے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک بیماری تھی، تکلیف ان کو ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو جھنڈا دینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا اور جو ہے وہ اسی وقت وہ ٹھیک ہو گئے. یعنی ایسی بیماریوں سے بیماروں کا شفا یاب ہونا کہ جس کے لیے مہینوں اور جو ہے وہ سال بھی لگ جاتے ہیں. اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، میں نے کہا کہ بہت زیادہ ہیں اور اسی طرح مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ہیں. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو کھجور کا تنا ہے اس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. وہ رونا شروع ہو گیا، جیسے بچہ روتا ہے، سسکیاں لے کر رو رہا تھا. اللہ کے نبی ممبر سے اترے اور اس پر ہاتھ رکھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر یہ موجود ہے. آپ نے اس پر ہاتھ رکھا تو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ وہ فساکت تھا، خاموش ہو گیا. تو یہ صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا ہے. اس طرح کینکریوں کا تسبیح کرنا، اس طرح درخت کا چل کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آنا، جانوروں کا آپ سے گفتگو کرنا، اونٹ کا شکوہ کرنا، اور اسی طرح بکریوں کا دودھ زیادہ دینا. بکری کا، وہ بکری جو بالکل اس کا دودھ خشک ہو چکا تھا اور اس کے گھر کی جو مالکن ہے وہ معبد جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جاؤ نکلتا ہے کچھ تو نکال لو، لیکن اس بکری کو آپ نے ہاتھ لگایا تو اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے ائمہ نے باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی ہیں. ہمارا یہ چونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، وگرنہ اگر ہم تفصیل سے ان کو بیان کرنا چاہیں تو ہم ان کو گھنٹوں میں، کئی مہینوں میں بیان نہیں کر سکتے. جیسے کہ امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دلائل النبوہ کتاب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے نبوت کے دلائل اور آپ کے معجزات کو ذکر کیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے جو معجزات ہیں یہ ایک 2 3 نہیں جادوگروں کی طرح کہ وہ 1 2 ہی ہمیشہ سیم ہر جگہ دکھاتے ہیں، بلکہ مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھتے ہیں. کھانے سے متعلقہ، پانی سے متعلقہ، آپ نے جو ہے وہ برتن کے اندر ہاتھ رکھا تو وہ چشمہ بن گیا اور اسے 1 2 300 نہیں بلکہ کئی سو لوگوں نے پانی پیا بھی، اپنے جانوروں کو پلایا. اس طرح ایک مشرکہ عورت سے، جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ نے مشکیزہ منگوایا پانی کا اور پانی کم تھا. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا اور پانی بڑھ گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ مشرکہ عورت بھی دیکھ رہی تھی تو پانی اتنا بڑا کہ پورے لشکر نے پانی سیر ہو کر پیا، گھوڑوں نے پانی پیا اور عورت دیکھ کر مسلمان ہو گئی. وہ عورت دیکھ کر، مشرکہ عورت تھی، وہ دیکھ کر مسلمان ہوگی. تو دشمنوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے، صرف اپنوں نے نہیں بلکہ دشمنوں نے اس کو نقل کیا، اس کو محسوس کیا اور جو ہے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے. بے شک. اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ ہم جو ہے وہ یہ جادو اور یہ مطلب معجزات اور ان چیزوں کو نہیں مانتے، تو عقل ان چیزوں کا اعتبار کرتی ہے. اور یہ آپ سمجھیں کسی بندے کے جو ہے وہ سچا یا جھوٹا ہونے کے معتبر دلائل میں سے ہے. اس سے ہم اس فرق کر سکتے ہیں. تو شعبدہ بازی میں اور معجزات میں بہت زیادہ فرق ہے. بے شک. تو جو شعبدہ باز ہوتے ہیں ان کے پاس 2 4 چیزیں وہی سیم ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات دیے ہیں وہ بہت زیادہ تھے. اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں وہ انسانی قدرت سے بالا تر ہیں. یعنی کوئی انسان اس طرح کے معجزات، یعنی اس طرح کی چیزیں نہیں دکھا سکتا. یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. کوئی انسان جو ہے وہ، کوئی جن بھی اس طرح کی چیزیں نہیں دکھا سکتا. تو یہ جو ہے وہ انسان کی قدرت سے بالا تر چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کی ہیں. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے برحق ہونے اور نبی کریم علیہ السلام کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی معتبر دلیل ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کے ملحدین اعتراض کرتے ہیں وہ جو آج کی ترقی ہے اس اعتبار سے اعتراض کرتے ہیں،
لیکن جو وہ دور تھا اس دور کے اندر جو وسائل تھے، جو ترقی تھی، اس اعتبار سے وہ واقعتاً ہی معجزات یہ واقعتاً ہی عقلوں کو حیران کر دینے والی چیزیں تھیں۔ اور دیکھیں ہم اگر اس کے برعکس اگر ہم واقعہ معراج کو دیکھیں تو ان کے اعتبار سے یہ ایک ناممکن تھا۔ یعنی جو واقعہ معراج نبی کریم علیہ السلام نے جیسے بیان کیا کہ میں نے راتوں رات جو ہے بیت اللہ سے بیت المقدس شام تک، اور شام سے پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، جنت، جہنم، یہ سب چیزوں کو دیکھ کر واپس بھی آ گیا ہوں، تو ان کے لیے حیران کن بات تھی اور اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن آج کے دور میں اگر یہی واقعہ ہم اس کو آج جدید وسائل کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں جو لوگ مہینوں میں سفر کرتے تھے آج وہ چند منٹس اور چند گھنٹوں میں کر رہے ہیں۔ تو یعنی آج اگر ہم اس یعنی موقع محل کے اور جو ہمارے حالات و واقعات اور وسائل کے اعتبار سے اگر ہم واقعہ معراج کو یہاں اگر بیان کریں اور سوچیں ہم تو اس میں مشکل کوئی بات ہی نہیں، یعنی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہوائی جہاز یا اس طرح کی جو جدید وسائل ہیں، چند جو اس دور میں جو سالوں کا سفر تھا مہینوں کا، آج وہ گھنٹوں میں کیا جا رہا ہے، منٹوں میں کیا جا رہا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ رات کے ایک حصے کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے کی سیر نہیں کروا سکتا؟ یہ ساری چیزیں نہیں دکھا سکتا؟ یعنی ہم انسان کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں یہ کروا سکتا، یہ کیسے جو ہے وہ ناممکن ہے؟ تو اس دور میں اہل مکہ کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ ان کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس وسائل ہیں تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ مشکل ہے، ممکن ہے۔ چند گھنٹوں میں جو آج منٹوں کا سفر کیا جائے، منٹوں میں سفر کیا جا رہا ہے گھنٹوں کا، اور جو مہینوں کا تھا وہ گھنٹوں میں کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس وجہ سے یہ عجیب لگتے ہیں یہ معجزات اور یہ چیزیں، چونکہ اس دور کے اندر ان چیزوں کا آپ سمجھیں کہ ایک رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس دور کے اندر وہ ان کا بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے، جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ حالات و واقعات کے مطابق اللہ انبیاء کو معجزات دیتا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو دور کے اندر اس وقت بنی اسرائیل کے اندر یا مصر کے اندر جادو جو ہے وہ عروج پر تھا، تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ اژدہا اور جو ہے وہ ید بیضاء والا معجزہ دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو چیزیں تھیں جن کا لوگ اعتبار کرتے تھے ان کو وہ معجزات دیے گئے۔ بے شک شیخ صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیبیات سے متعلق خبریں دینا یہ نبوت و رسالت کی کس طرح دلیل ہے؟ اگر آج ہم دیکھیں تو بہت سے ماہر فلکیات جو ہیں یا جو ستاروں کا حال حوال بتانے والے نجومی بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پروگرامز کے اوپر، اور وہ باقاعدہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں مستقبل کی خبریں، حتیٰ کہ میچ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ نبوت و رسالت کی دلیل ہے غیبیات کی خبریں دینا؟ دیکھیے غیبیات کی خبریں نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل صرف خالی بتانے کی وجہ سے نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے معجزات کی بات کی، نبی کریم علیہ السلام نے جو غیبیات بتائی ہیں، غیبی خبریں پیشین گوئیاں کی ہیں، وہ ایک دو تو ہے نہیں بے شک کہ ہم کہیں کہ وہ ایک دو ہیں یا تین ہیں، اتفاق ہو گیا کہ وہ اس طرح ثابت ہو گئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو غیبیات کی خبریں دی ہیں مستقبل کے بارے میں، وہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ہیں، اور ان میں کوئی ایسی نہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ہو اور وہ اسی طرح وجود میں نہ آئی ہو۔ یعنی میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ غزوہ تبوک کے سفر کے اندر رات کو آپ نے اعلان کیا لشکر میں، آپ نے فرمایا کہ آج رات کو تیز آندھی چلے گی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، بلکہ بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ آج رات جو ہے وہ تیز آندھی چلے گی، طوفان چلے گا، تم میں سے کوئی باہر نہ نکلے، اپنے گھوڑوں کو، اپنی سواریوں کو اچھی طرح باندھ کے رکھنا۔ تو ایک صحابی ان میں سے وہ قضائے حاجت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ اٹھ کر باہر نکلے، تو تیز ہوا چلی، تیز آندھی چلی، اور ان کو اڑا کر بنو طے کے جو پہاڑ ہیں وہ وہاں لے گئی۔ تو جب وہاں لے گئی تو صبح وہ لے کر آئے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا بندہ جو ہے یہ اڑ کے ہمارے پاس آ گیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ اندھیری اور آندھی چلنے سے پہلے یہ بتایا ہے کہ رات کو تیز آندھی چلے گی اور کوئی بندہ باہر نہ نکلے، اپنے خیموں میں رہو اور اپنی سواریوں کو اچھی طرح باندھ کے رکھنا۔ یہ تبوک کا سفر تھا۔ تو وہ آدمی باہر نکلے، صحابی باہر نکلے، اور تیز آندھی چلی اور اس میں اڑ کے وہ بنو طے کے پہاڑ جو ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جا گرے۔ تو یہ صحیح واقعہ ہے اور بخاری مسلم کے اندر ہمارے پاس جو معتبر مصادر ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی علامات میں سے بہت زیادہ علامات بتائی ہیں،
ان میں سے بہت زیادہ ایسی ہیں جو واقع ہو چکی ہیں، اور بہت زیادہ ایسی ہیں کہ جو قریب ہیں کہ وہ واقع ہو جائیں، لیکن کوئی ایسی خبر نہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبی بتائی ہو اور اس طرح واقع نہ ہوئی ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں، آپ نے غزوہ بدر ہونے سے پہلے بدر کے میدان کے اندر آپ نے چھڑی سے اشارہ کر کے فرمایا یہاں ابو جال قتل ہوگا، یہاں فلاں سردار قتل ہوگا، یہاں فلاں سردار قتل ہوگا، یہاں فلاں سردار قتل ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنگ بدر جب ہو گئی، ہم نے دیکھا کہ اسی جگہ پہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا تھا کہ یہاں ابو جال کی لاش ہوگی، یہاں فلاں عتبہ کی، وہاں ولید کی، وہاں شیبہ کی، یہاں فلاں کی، ہم نے اسی جگہ پہ دیکھا کہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جنگ سے پہلے آپ بتا رہے ہیں، ابھی غزوہ ہوا ہی نہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہ شعبدہ باز ایسے کر سکتا ہے کوئی؟ بالکل نہیں۔ کوئی ایسا جو ہے وہ جادوگر ہے، کوئی نجومی ہے جو یہ چیزیں ایسے بتا سکتا ہے کہ بالکل جہاں چھڑی آپ نے رکھی تھی اسی جگہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے؟ تو یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بلکہ بخاری کے اندر موجود ہے، ہمارے معتبر مصادر کے اندر موجود ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی نے چھڑی سے نشاندہی کی تھی وہاں ان کی لاشیں اور ان کے جو ہے وہ جسم ڈھیر ہوئے پڑے تھے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے آخری وقت، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ کو بلایا اور آپ نے ان کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کچھ گفتگو کی۔ ایک دفعہ آپ نے گفتگو کی تو سیدہ فاطمہ رونے لگ گئیں۔ دوبارہ پھر آپ نے ان کو بلایا، پھر ان کے کان کے ساتھ منہ لگا کے آپ نے کچھ کہا، سیدہ فاطمہ ہنسنے لگ گئیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تم ہنسی کیوں ہوئی اور رونے کی کیا وجہ ہے؟ ہنسنے اور رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگی کہ مجھے رونا اس بات پہ آیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ دنیا سے جانے لگا ہوں، اور ہنسی مجھے اس وجہ سے آئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بتایا کہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں جو مجھے ملے گا وہ تم ہو۔ اللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ دنیا سے رحلت کر گئیں۔ یہ واقعہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کے فتح ہونے کی پہلے پیشین گوئی کر دی کہ میری جو امت ہے، میرے صحابہ ہیں، یہ بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی اتنا وقت بھی نہیں گزرا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے اندر مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ آپ نے کیسر و کسریٰ کے جو کنگن ہیں اور جو وہاں کے سونا اور چاندی ہیں ان کے محلات کو فتح کرنے کی آپ نے پیشین گوئی کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی غیبیات کے بارے میں خبریں دی ہیں بہت زیادہ ہیں، 1 2 3 4 5 10 نہیں ہیں، سینکڑوں ہیں، اور جتنی آپ نے دی ہیں وہ ساری اسی طرح جیسے آپ نے بتائی اسی طرح واقع ہوئی۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ جھوٹا انسان ہوگا وہ ایسے غیبیات اتنی زیادہ بتائے گا؟ اور اگر بتا بھی دے گا تو اس کی آپ دیکھیں گے، ہم نے مشاہدہ کیا ہے، یہ نجومیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، نجومی اگر بارش کے بارے میں بتاتے ہیں تو بارش آتی نہیں، میچ جیتنے کے بارے بتاتے ہیں میچ ہار جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ایسا نجومی ہے کہ جس نے زندگی میں 100 خبریں دی ہوں اور اس کی 100 کی 100 سچی ہوئی ہوں؟ یہ نجومی تو ان کی جیسے تکے لگاتے ہیں، 100 میں سے کوئی ایک صحیح نکل گئی تو لوگ اس پہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر زندگی کے اندر کوئی 500 پیشین گوئیاں کی ہیں تو 500 کی 500 اسی طرح ثابت ہوئیں جیسے آپ نے بتایا۔ بلکہ حذیفہ بن یمان جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو باتیں انہوں نے بتائیں اور بعد میں وہ بالکل ایسے ہی آپ نے قیامت کی علامات جو بتائی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ایک حدیث کے اندر آپ نے جو ہے وہ قیامت کی بے شمار نشانیوں کو بتایا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بکریاں چرانے والے، ننگے قدموں میں چلنے والے جو ہیں، یتطاولون فی البنیان، جیسے حدیث جبریل کے اندر ہے کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج دیکھ لیں آپ، وہی وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بڑی اونچی عمارت ان کی ہے۔ کیا اس وقت یہ عرب تصور کر سکتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز اور یہ ساری چیزیں بنیں گی؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غیبیات جو بتائی ہیں اسی طرح واقع ہوئی ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس اعتبار سے ان کا زیادہ ہونا، ان کا اسی طرح واقع ہونا، ان میں سے کسی ایک کا جھوٹا نہ ہونا، یہ دلیل ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی، صداقت اور نبوت اور رسالت پر، اور آپ کے برحق اور آخری نبی اور رسول ہونے پر۔ بے شک۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکت سے نوازے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے یہ بات واضح کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی اور برحق نبی کیوں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے دیگر پروگرامز کے ساتھ بھی آپ کے سامنے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔